باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للجاہدین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات پڑھنے اس سے قبل کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، ایک سورہ فاتحہ کی التماس حسن عباس ابن ساجد حسین کو پڑھ کر ایصال کر دیں۔ پڑھ دیں آپ۔ قرآن مجید خدائے وحدہ لا شریک اپنی بابرکت اور باعظمت کتاب خطاب فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین جو دین اسلام ہے یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ بات کافروں کو، مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ آیہ مبارکہ چند باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے شان رسالت کو بیان کر رہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ دو سوالوں کے جواب خدا نے واضح طور پر دے دیے کہ رسول زمین پر آ کر رسول نہیں بنے ہیں، خدا نے بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات، ارسل رسولہ بالہدی، جس رسول کو بھیجا ہے اس رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول معاذ اللہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ جو خود ہادی بنا کر بھیجا جا رہا ہو اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دین کو، جو دین اسلام ہے، اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمانا ہے۔ تو یہ دین تمام ادیان پر غالب تو آئے گا، اس لیے کہ ادیان بہت سے ہیں، مذاہب بہت سے ہیں، جس کا جو عقیدہ اس نے اپنا ایک نیا دین دنیا میں بنا لیا، اور آج تک کے ادیان وجود میں آ ہی رہے ہیں۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ جب اس دین کو خدا غالب کرے گا تو کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جس کے ہاتھوں پر غلبہ خدا عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ
یہ دین اسلام یوں ہی لاوارث ہو، اس لیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی وارث موجود ہے۔ بغیر وارث کے خدا نے اس دین کو باقی نہیں رکھا ہے۔ وہ وارث، وہ عالم، وہ ہادی، وہ رہبر، وہ امام جس کی نشاندہی خدا نے متعدد مرتبہ قرآن میں کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کوئی نہ کوئی صادق دنیا میں موجود ہوگا جس کے لیے خدا نشاندہی کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کوئی نہ کوئی وسیلہ کائنات میں موجود ہے جس کی نشاندہی خدا قرآن میں کر رہا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کر رکھا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہادی قرآن کی روح سے موجود ہونا چاہیے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو روز قیامت اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی تمہارے درمیان صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ کوئی نہ کوئی صاحب امر کائنات میں موجود ہوگا جس کی اطاعت کے لیے خدا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ آیتیں جتنی میں تلاوت کرتا چلا جاؤں، اگر یہ آیتوں کا مصداق کوئی موجود نہ ہو تو انسان بذات خود سوال کرنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ خدایا تو نے کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادق موجود نہیں رکھا، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ موجود نہیں رکھا، ہادی تلاش کرو، ہادی موجود نہیں رکھا، امام تلاش کرو، امام موجود نہیں رکھا۔ اگر یہ تمام صفات خدا بتاتا چلا جا رہا ہے تو یقین جانیے کہ یہ قرآن ہے، قرآن کبھی غلط نہیں کہتا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو کوئی صادق ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی وسیلے کا خدا نے ذکر کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا ضروری ہے، اور وہی وسیلہ، وہی صادق، وہی امین، وہی امام سرکار زمان علیہ السلام کی ذات ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، اگر آپ کی ذات کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا، نہ ہم زمین کو پیدا کرتے، نہ ہم آسمان کو پیدا کرتے، نہ ہم چرند کو بناتے، نہ ہم پرند کو بناتے، نہ یہ سیارے ہوتے، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ دریا ہوتے، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ کہا کس کے لیے خلق کیا؟ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے لیے۔ جب پیغمبر اسلام کے لیے خلق کیا تو بار الہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ تو نے اس رسول کے لیے سب کچھ بنایا تھا، جو طٰہٰ تھا، جو یاسین تھا، جو مزمل تھا، جو مدثر تھا، جو سراج منیر تھا، جو داعیٰ الی اللہ تھا، یہ سب کچھ تھا اس رسول کے لیے۔ جب تو نے کائنات کو خلق کیا تھا، جب وہ رسول دنیا سے چلا گیا تو اس کائنات کو ختم کر دینا تھا، اس کائنات کو ختم کر دینا تھا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے بنایا گیا تھا جب وہ نہیں رہا تو پھر یہ کائنات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا، کہتے ہیں مجلس کا انعقاد کیا گیا تو یہ فرش بچھایا گیا، یہ دروازے کو کھولا گیا، اس مدرسے کو استوار کیا گیا، یہ ممبر کو لگایا گیا، اس مائک کو یہاں پر استاد کیا گیا۔ میں مجلس پڑھ کر یہاں سے چلا جاؤں تو یہ مائک ہٹا لیا جائے گا، یہ ممبر رکھ دیا جائے گا،
یہ سارے کے سارے فرش پر جتنی چیزیں ہیں سب کو سمیٹ دیا جائے گا، دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کہا کیوں بند کر رہے ہو؟ کہا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، لہذا اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ دروازہ کھلا رکھا جائے، اس فرش کو بچھایا جائے، یہ ممبر کو یہاں پر رکھا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی تھی، جب وہ چلا گیا تو یہ ساری چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن اگر میرے جانے کے بعد یہ ممبر یہاں پر رکھا جائے اور میں سوال کر لوں کہ یہ ممبر کو کیوں رکھ رہے ہیں، کہا آپ کے بعد کوئی اور ہے جو تقریر کرنے آنے والا ہے۔ آپ کے بعد کوئی ہے کہ جو تقریر کرنے آنے والا ہے، تو میرے سارے سوال وہیں پر رک جائیں گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جس کے لیے ممبر سجایا گیا تھا وہ یہاں سے اگر چلا بھی گیا تو ایک ہے جس کی وجہ سے یہ ممبر باقی ہے۔ تو اب اگر خدا کہہ رہا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، کہ یہ زمین رسول کے لیے، آسمان رسول کے لیے، کائنات رسول کے لیے، تو اگر رسول دنیا سے چلے بھی گئے ہوں تو رسول بتا کر جا رہے ہیں کہ میرے بعد میرا ہم نام آنے والا ہے جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کو باقی رکھا گیا ہے۔ جب وہ آئے گا تو آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جب وہ آئے گا تو دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اسے پر کر دے گا اپنے انصاف سے، اپنے عدل سے۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی امام کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جس امام کا موجود ہونا ضروری ہے اس امام کی معرفت کے تعلق سے ہم اور آپ کتنا جانتے ہیں۔ دیگر تو دنیا جتنے بھی امامت کے اعتبار سے معرفت کے منازل کو اگر ہم طے کرنا چاہیں تو وہ منزلیں ہم شاید طے نہیں کر سکتے کہ جو منزل سلمان کی تھی، جو منزل ابو ذر کی تھی، جو منزل مقداد کی تھی، جو منزل قمبر کی تھی، جو منزل میثم کی تھی، جو منزل مختار کی تھی۔ ہم شاید، لفظ شاید اس لیے کہتا ہوں کہ نہ جانے ہم میں سے کون ہے کہ جس کی معرفت اتنی بلند ہو کہ خود وقت کا امام اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ ہم نہیں جانتے۔ میں کہہ سکتا ہوں نا میرے متعلق کہ بھی کیا جانے ہماری معرفت کا کیا معیار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمام ادیان پر اس دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے جوان سوچیں گے کہ بھائی وہ ٹیکنالوجیز میں اتنے بلند ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ میں اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، وہ طاقت میں اتنے زیادہ بلند ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ میں کتنی ٹیکنالوجیز کو ساتھ میں رکھتے ہیں، کیسے ممکن ہے وہ سپر پاور ہیں، ان کو ختم کرنا کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں وہ سپر پاور ہوں گے اپنے ذوم ناقص میں، لیکن جب چاہے رہبر ہوں، چاہے آیات اعظام ہوں، چاہے آیت اللہ خمینی ہوں، جب ان کے سامنے اس کے سپر پاور ہونے کی بات کہی جاتی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ وہ اگر بڑا ہے تو اس سے بڑا میرا خدا ہے۔ یہ ان کی معرفت کا معیار ہے۔ ان کی معرفت وہی معرفت ہے کہ جو جناب سلمان کی معرفت تھی۔ ہم اور آپ ایک روٹی استعمال کرتے ہیں، بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات کو جناب سلمان نے کتنا وسیع کر کے جناب ابو ذر کے سامنے بیان کیا، اسے غور کیجئے۔ جناب سلمان نے دعوت دی، متعدد مرتبہ ہوا ہے کہ جناب سلمان نے جناب ابو ذر کو مدعو کیا، اور جناب سلمان اس معرفت پر ہیں، عبادتوں میں اگرچہ کہ
جناب سلمان جناب ابوذر سے کم ہیں، لیکن معرفت میں جناب سلمان جناب ابوذر سے بڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ہر وقت نظر آئے گا جناب ابوذر کے لیے یہ سجدہ وہ سجدہ، ادھر نماز ادھر روزہ، ادھر یہ دین کا کام ادھر وہ احکام کے کام، سارے کاموں کو جناب ابوذر کر رہے ہیں، واجبات مستحبات سب چیزوں کو، اس لیے کہ اس زمانے میں واجبات پر اکتفا کافی نہیں تھا۔ رسول اسلام کے زمانے میں صرف وجوب پر اکتفا نہیں تھا کہ کسی نے واجب کو ادا کر دیا تو وہ بہت قابل تحسین ہو گیا۔ سلمان ایسے ہی سلمان نہیں بنے ہیں، ابوذر ایسے ہی ابوذر نہیں بنے ہیں۔ ان کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ جناب ابوذر کے لیے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، مگر ابوذر سے زیادہ سچا انسان کائنات میں موجود ہو۔ یہ جناب ابوذر کی شان، اور وہ ابوذر جناب سلمان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سلمان کے واقعات میں سے فضائل کا ایک واقعہ کہ جناب سلمان نے دعوت کی، ظرف میں اناج رکھا ہوا ہے، ایک ہوا چلتی ہے اور ظرف لڑک جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ابوذر کہتے ہیں ارے سلمان تم نے ہمیں دعوت دی تھی، وہ ظرف سارا پلٹ گیا، وہ اناج سارا مٹی میں مل گیا ہوگا۔ جناب سلمان مطمئن ہو کر ایک جواب دیتے ہیں، کہا نہیں ابھی میں نے ارادہ کہاں کیا ہے، ابھی میں نے ارادہ کہاں کیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ظرف کو پلٹا، اناج کا ایک دانہ زمین پر نہیں گرا تھا۔ مجھے اشعار بہت زیادہ یاد نہیں رہتے، لیکن علامہ اقبال کا شعر شاید جناب سلمان کے لیے تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب جناب سلمان کا یہ مرتبہ ہے تو آقائے سلمان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جب جناب سلمان کی یہ منزلت ہے کہ بغیر مرضی کے خدا زمین پر اناج کو نہیں ملنے دیتا، تو اس علی مرتضیٰ کی کیا شان ہوگی کہ جو سلمان کا بھی آقا و مولا ہے۔ دوسری مرتبہ دعوت کی جناب سلمان نے جناب ابوذر کی، ایک مرتبہ روٹی خدمت میں پیش کی جناب ابوذر کے۔ جناب ابوذر نے روٹی کو دیکھا، روٹی تھوڑی سی جلی ہوئی تھی، تھوڑی سی سوکھی تھی، سخت تھی۔ جناب ابوذر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں سلمان یہ روٹی خشک ہو گئی ہے اور یہ جلی جلی سی نظر آ رہی ہے۔ مزاج سلمان پر بل آ گئے، کہا ابوذر آپ کو کیا معرفت ہے کہ یہ روٹی وجود میں کیسے آئی ہے؟ جناب ابوذر حیران ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کوئی بہت بڑا جملہ تو نہیں کہہ دیا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے، یہ دیکھیں معرفت کیا ہوتی، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو بڑا کیسے کیا جناب سلمان نے، اپنی معرفت ظاہر کی ہے۔ اسی لیے اس مرتبے پر فائز ہیں کہ رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ جناب سلمان کہتے ہیں اے ابوذر اس روٹی کے وجود میں آنے میں تمہیں معلوم ہے کہ پانی نے اپنا کردار ادا کیا، زمین نے اپنا کردار ادا کیا، بادلوں نے اپنا کردار ادا کیا، فرشتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ابوذر حیرانی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا تم جانتے ہو کہ ہوا کے دوش پر بادل چلے، بادلوں نے پانی کو لیے لیے کھیت پہنچا، بادلوں نے پانی کو برسایا، وہ پانی جب کھیتوں میں برسا تو وہاں سے دانہ نمودار ہوا، جب وہ دانہ نمودار ہوا تو سورج کی تمازت سے وہ دانہ پکا، اس کے بعد وہ ہل، وہ مٹی، وہ کسان جس نے محنت کی ہے، انسان اس کے ساتھ میں ملے، حیوان اس کے ساتھ میں ملے، وہ لوہا اس کے ساتھ میں ملا، وہ ملائکہ اس کے ساتھ میں ملے، اور اس کے بعد یہ روٹی کے بنانے میں میرے ہاتھوں کی وہ طاقت لگی ہے کہ جس میں خدا بندے کریم نے ایسی کرامت رکھی ہے کہ اگر میرے ہاتھوں میں طاقت نہ ہوتی تو میں روٹی نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ آگ پر میں نے روٹی کو جو سینکا ہے وہ آگ خدا کی جانب سے ہے، یہ روٹی خدا کی جانب سے ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ابوذر ایک مرتبہ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک روٹی ہے لیکن اس میں کردار کتنوں نے ادا کیے ہیں۔
جناب ابو ذر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایسی روٹی مجھے عطا فرمائی ہے کہ جو تیرے لطف و کرم سے وجود میں آئی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ معرفت کی منزل جناب سلمان کی تھی۔ جب یہ معرفت کی منزل جناب سلمان کی تھی تبھی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ السلمان منا اہل البیت، کہ یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کون ہے سلمان؟ یہ سلمان پیغمبر اسلام کے معتمد خاص، مولائے کائنات کے معتمد خاص۔ ہمارے زمانے کے امام کو کیا چاہیے؟ ہمارے زمانے کے امام کو ایسے ہی معتمد خاص چاہیے، وہ معرفت، وہ منزلت کہ قرآن نے اگر کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ تمہارے رزق کا ضامن ہے، اللہ تمہیں رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں، میں خود اپنے آپ کے لیے کہوں، میں کب خدا کی ذات پر وہ بھروسہ کرتا ہوں کہ جو خدا نے قرآن میں آیت ارشاد فرمائی ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کتنا اعتماد میرا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کربلا میں نظر آئے، صبر کرنے والے مولائے کائنات نظر آئے، صبر کرنے والے میثم تمار نظر آئے، صبر کرنے والے مختار نظر آئے۔ یہ ہے صبر کرنے والے، یہ خدا کے قول پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں، رسول کے قول پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ مشہور ترین واقعہ غالباً جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے نام سے منسوب ہے کہ جناب جابر نے پیغمبر اسلام کی اپنے گھر میں دعوت رکھی، اعتماد، معرفت رسول کے قول پر دعوت رکھی، اور گھر میں کہہ دیا کہ بھائی رسول اسلام سے میں نے کہہ دیا ہے کل وہ جناب حسنین کے ساتھ دعوت میں آئیں گے۔ واقعے کو مختصر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بارہا سنا ہوا ہے، صرف ایک نتیجہ دینا ہے۔ جب مدعو کر چکے، گھر پہنچے، دوسرا دن نمودار ہوا، گھر سے حکم ہوا کہ جا کر بازار سے سامان لے آئیے۔ جناب جابر پہنچتے بازار میں سامان خرید و فروخت کرنے کے لیے، گھر میں انتظامات کے لیے ماں مصروف ہو جاتی ہے۔ ادھر ماں مصروف ہوئی، دو بیٹے تھے، دونوں بیٹے آپس میں کھیلتے کھیلتے چھت پر گئے، اور چھت پر جانے کے بعد کھیل ہی کھیل میں ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی، بیٹا ختم ہو گیا۔ اب چھری چلی، خون بہہ رہا ہے، اور دوسرا بیٹا روتا ہوا وہیں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ کافی دیر ہوئی، ماں کو جب بچے نظر نہیں آئے، ایک مرتبہ یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اب سوچنے لگی کہ بچے گئے کہاں ہوں گے۔ ایک مرتبہ بالا خانے پر پہنچی، جیسے ہی اوپر پہنچی، ماں بچے کو دیکھ کر حیران، اور بچہ ماں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ اب ماں آئے گی اور مجھے کچھ کہے گی، اس سے پہلے وہ دوسرا بچہ اوپر سے نیچے کی جانب کود گیا۔ اوپر ایک بیٹے کی لاش، نیچے دوسرے بیٹے کی لاش۔ اوپر سے اٹھا کر نیچے لائی، ایک کمرے میں رکھا، دوسرے بیٹے کی لاش باہر سے اٹھا کر لائی، کمرے میں رکھا، دونوں بیٹوں کی لاشوں کو کمرے میں رکھ کر اور پھر کام میں مصروف۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن یہ کام میں مصروف، روایتوں کے جملے ہیں، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ جب کاموں میں مصروف ہوئی، جناب جابر باہر سے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بچے کہاں ہیں؟ روتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ ماجرا ہو گیا۔ کہا یاد رکھنا جب تک میرے رسول آ کر واپس چلے نہ جائیں یہ واقعہ کسی سے نقل نہ کرنا۔ کہا میں نے رسول کو مدعو کیا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بیٹوں کی لاشیں اندر ہیں،
رسول اسلام تشریف لاتے ہیں. ادھر رسول اسلام تشریف لائے, ادھر دوڑے دوڑے جناب جابر آگے بڑھتے ہیں, سلام کیا, ہاتھوں کے بوسے لیے, شہزادوں کو سلام کیا, شہزادوں کے ہاتھوں کے بوسے لیے, اور ایک مرتبہ اندر تشریف لانے کے لیے کہتے ہیں, کہا یا رسول اللہ آئیے اور یہاں پر تشریف فرما ہو جائیے. چہرے پر ایک بھی شکن نہیں. جناب پیغمبر اسلام ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جابر تمہارے دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ. ادھر رسول کی زبان سے جملے کا نکلنا تھا معرفت, ادھر رسول کی زبان سے جملوں کا نکلنا تھا, ادھر جناب جابر دوڑے دوڑے کمرے کی طرف جانے لگے. بیوی نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو تھام کر روکنا چاہا, جابر کہاں جا رہے ہو, بچے تو فوت ہو چکے. کہا نہیں, میرے رسول نے کہا ہے کہ بچوں کو لے کر آؤ, حسنین کے ساتھ کھیلیں گے, لہٰذا اب میں بچوں کو لے کر آؤں گا. اندر جاتے ہیں, دونوں بچوں کو جو دیکھا, بچے صحیح سلامت سالم ہے. ایک مرتبہ لے کر آتے ہیں اور جناب حسنین کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کائنات نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہا میرے صادق رسول نے کہا تھا کہ بچے زندہ ہے تو پھر زندہ ہے. جب کائنات کے صادق رسول نے کہا تھا کہ بچوں کو لے کر آؤ, حسنین کے ساتھ کھیلیں گے, تو پھر کیسی ہی زندگی ہو, کیسی ہی موت ہو, کچھ بھی ہو جائے, وہ بچوں پر موت طاری نہیں ہو سکتی. جب میرا رسول گزرے ہوئوں کو زندگی دے سکتا ہے تو رسول کا نواسا 7 بیٹے کیوں نہیں عطا کر سکتا ہے؟ وہ جتنے چاہیں اتنے عطا کر سکتا ہے. یہ رسول کی معرفت جناب جابر کو تھی, یہ رسول کی معرفت جناب سلمان کو تھی. یہ معرفت کا عالم, یہ معرفت کا درجہ جتنا زیادہ بلند ہوگا اتنا زیادہ ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہوں گے. ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں. جس طرح رسول اپنے زمانے میں اپنے اصحاب خاص سے مطمئن تھے, جس طرح اپنے زمانے میں مولا کائنات اپنے اصحاب خاص سے مطمئن تھے, اسی طرح سرکار سید الشہداء کربلا کے میدان میں اپنے 72 پر اکتفا کیے ہوئے تھے. یہ 72 کی قدر و منزلت کیا منزلت تھی؟ یہ جانتے تھے کہ رسول کی حدیث ہے, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. کیا یہ حدیث انہوں نے نہیں سن رکھی تھی کہ جو مخالفت میں حسین علیہ السلام کے کھڑے ہوئے تھے؟ کہتے ہیں سن رکھی تھی لیکن معرفت نہیں تھی. سن رکھی تھی لیکن کانوں سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھی تھی. امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے کہ دلوں پر قابض ہو کر فکر کو بلند کرے. صرف ذکر کا بلند کر لینا کافی نہیں, صرف عبادت گزار ہو جانا کافی نہیں. حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ایک مفکر کا ثواب یہ ہے, ایک مدبر کا ثواب یہ ہے کہ 70 عابد اگر عبادت کریں اور ایک شخص اگر تفکر و تدبر کے ساتھ کسی چیز پر غور و فکر کرے, اس کا ثواب ان 70 عابدوں سے زیادہ خدا نے رکھا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فکر بلند ہوگی. جب فکر بلند ہوگی تو یہ وہ کرے گا کہ جو امام چاہتے ہیں. ورنہ 36,000 کا لشکر وہاں پر کھڑا ہوا ہے, وہ 36,000 کے لشکر میں سے نکل کر صرف ایک حر کیوں آیا؟ کہتے ہیں شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ میں مطمئن تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم دینی کام کو انجام دے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے, نماز پڑھ لینا صرف کافی نہیں, روزہ رکھ لینا صرف کافی نہیں,
حج کر لینا صرف کافی نہیں، اگر نماز سے روح نماز کو نکال کر نماز پڑھی جائے نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ روزے سے اگر روح روزہ کو نکال کر اگر روزے رکھے جائیں تو روزہ کوئی فائدہ نہیں دینے، اگر حج سے روح حج کو نکال کر حج کیا جائے حج کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس امام نہیں تھا، وہ روزے رکھ رہے تھے، ان کے پاس امام نہیں تھا، 72 یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نماز قبول تھی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ایسے 72 کیوں جناب جون آئے، کیوں جناب وہاب آئے، کیوں جناب مسلم ابن اوسجہ آئے، کیوں جناب زہیر ابن قین آئے؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فکریں بلند تھیں، اور امام کو کس طرح کے 313 چاہیے؟ امام کو ایسے ہی 313 چاہیے کہ جیسے 72 تھے۔ امام کو ایسوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایک بھی نہیں ہے۔ نہیں، میں اپنے لیے اگر سوچنے بیٹھ جاؤں، نہیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے معرفت کے مراتب مجھے نہیں معلوم، آپ کا معرفت کا درجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کس مرتبے کے حامل ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ کی نمازوں سے خدا اور رسول اور ائمہ کتنے خوش ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ کی عزاداری سے ائمہ طاہرین کتنے خوش ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کروں، مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے افکار میں تبدیلی پیدا کروں۔ جس طرح سے 313 ائمہ طاہرین میں سے امام کو، ہمارے زمانے کے امام کو چاہیے ہیں، وہ مدد کرنے آتے ہیں، وہ یقینی طور پر مدد کرتے ہیں۔ واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن علامہ حلی کے واقعات ہیں، بحر العلوم کے واقعات ہیں، علامہ مجلسی کے واقعات ہیں، دیگر اور آیات اعظام کے واقعات موجود ہیں۔ اس زمانے میں ابھی چند وقت گزرا ہے، آیت اللہ بہجت کے واقعات موجود ہیں۔ آیت اللہ خمینی روح اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب سارے علماء کا اجماع ہو گیا کہ نہیں کوئی باہر نہیں نکلے گا، وہ وقت آیا کہ پہلوی نے اعلان کر دیا کہ نہیں کوئی باہر نہیں نکلے گا ایران میں سے۔ جو بیٹھک بیٹھی کہ نہیں کوئی باہر نہیں نکلے گا، کہا قتل کر دے گا، ختم کر دے گا، قتل و غارت ہو جائے گا۔ آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، سب کے لیے باہر نکلنا لازم ہے، سب کے لیے باہر نکلنا لازم ہے، سب کے لیے باہر نکلنا لازم ہے۔ ایک مرتبہ بار بار جب امام خمینی کا یہ جملہ آتا گیا، آیات اعظام کہتے گئے کہ آغا سب قتل ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ آخری جملہ آیت اللہ خمینی کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا وقت کا امام زیادہ جانتا ہے؟ جناب سلمان کی صفت، جناب ابوذر کی صفت، جناب مقداد کی صفت، یہ تمام صفات کے ساتھ اگر کوئی موجود ہے تو آیت اللہ خمینی موجود ہے، رہبر انقلاب موجود ہے، آیت اعظام موجود ہیں۔ آپ اور ہمیں ان کی معرفت بہت زیادہ نہیں۔ ہم ویسے کیوں نہیں بنے؟ یہ اسی دنیا میں سے غیر معصوم تھے نا۔ جناب عثمان ابن سعید، کون تھے جناب عثمان ابن سعید؟ کہتے ہیں نائب خاص سرکار زمانہ کے پہلے نائب، سن 255 ہجری میں ولادت سرکار زمانہ اجل اللہ تعالی شریف۔ میں امام کا ماننے والا ہوں، میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں امام کا بہت زیادہ مطیع و فرما بردار ہوں۔ مجھے شاید یہ نہیں معلوم کہ موجودہ وقت میں امام کی عمر مبارک کتنی ہے۔ 1189، 1189،
سال کے ہیں ہمارے موجودہ امام، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جوان و بزرگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمارے امام کی عمر 89، 5 سال کے سن میں عہدہ امامت پر فائز ہیں۔ اسی کے بعد سے غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوا۔ صرف ان نائبین کے نام آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ سلمان صفت، یہ ابوذر صفت، یہ مقداد صفت جناب عثمان ابن سعید، ان کے بعد دوسرے نائب محمد ابن عثمان، ان کے بعد تیسرے نائب جناب حسین ابن روح۔ ہم اور آپ عریضے لکھتے ہیں نا، عریضے لکھ تو رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں یا حسین ابن روح، لیکن شاید ملتفت نہیں ہو پاتے کہ ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا مرتبہ ہوگا جناب حسین ابن روح کا کہ آج تک جناب حسین ابن روح کا نام سرکار زمانہ کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ عریضہ جب لکھا جاتا ہے جناب حسین ابن روح کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد علی ابن محمد سمری، آخری نائب۔ کیا امام کو احساس نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا امام کو اصحاب نہیں درکار ہیں؟ کیا امام کو اپنے چاہنے ماننے والوں سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، جتنی محبت آپ کو ہے، آپ سے کئی گنا زیادہ محبت امام کو ہے آپ سے۔ ان کا عرصہ زندگی جناب عثمان ابن سعید کا زمانہ چند روز امام کے ساتھ میں، کہ لوگوں کو لے جا کر ملوا رہے ہیں، لوگوں کو جا کر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، معتمد خاص۔ دوسرے نائب محمد ابن عثمان کا زمانہ 45 سال، تیسرے حسین ابن روح کا زمانہ 21 سال، اور چوتھے نائب کا زمانہ 3 یا 4 سال بس۔ اور اس کے بعد خدا کا حکم ہوا کہ غیبت کبریٰ میں چلے جائیں۔ اب جو غیبت کبریٰ میں گئے ہیں تو امام کو 313 درکار ہے۔ کیسے 313؟ کہتے ہیں وہی 313 کہ جو کربلا کے میدان میں تھے۔ ہمیں اور آپ کو وہ صفات، وہ علامات، وہ مولا سے نزدیکی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جو حقیقی محبت ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے ہیں، مولا یقینی طور پر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جبھی تو ہے نا کہ قاسم سلیمانی دنیا سے گئے ہیں، محبت اہل بیت، ابو مہندس محبت اہل بیت میں گئے ہیں، محسن حججی کبھی انہیں دیکھیں اور پڑھیں، یہ کس کی محبت میں گئے ہیں؟ یہ نصرت امام میں گئے ہیں۔ آپ مسلسل گریہ وزاری میں مصروف ہیں۔ یہ مسلسل گریہ وزاری آپ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ رسول اور آل رسول کی سنت ہے۔ یہ سنت ہے امام سید سجاد کی، وہ امام سجاد کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام کے زندان میں ہیں، لیکن جو درمیان کا سفر ہے نا عزاداروں، وہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس سفر میں سرکار امام سجاد سر کو جھکائے ہوئے چل رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ گلے میں خاردار توق ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پھوپھیوں کے سر پر نظر نہ پڑے۔ عزادارو، کربلا میں ہر شخص کا امتحان اس کی معرفت، اس کی طاقت، اس کی قوت برداشت کے اعتبار سے ہوا ہے۔ مولا عباس کا امتحان تلوار نہ دے کر ہوا، جناب سید سجاد کا امتحان امام فرماتے ہیں
کہ شب عاشور مولا حسین علیہ السلام کے خیموں کے بعد میں اصحاب و انصار کے خیمے نصب کر دیے گئے. غش سے افاقہ ہوا. مولا سجاد نے آنکھیں کھولی. ایک مرتبہ کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ میرے بابا کو تو بلانا. ایک مرتبہ جناب مولا حسین علیہ السلام کو بلایا گیا. مولا حسین آتے ہیں. کہا بیٹا سجاد. کہا بابا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا بیٹا یہ اصحاب و انصار کے خیمے ہمارے خیموں کے بعد میں لگے ہوئے ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا عزادارو. امام سجاد کہتے ہیں بابا ان کے خیموں میں جو تلاوت کی آواز ہو رہی ہے وہ آوازیں ہمارے خیموں تک آ رہی ہیں. کہا ہاں بیٹا. تو کہا بابا ہماری بیویوں کی آوازیں بھی تو ان کے خیموں تک جا رہی ہوں گی. امام کہتے ہیں بیٹا سجاد آج تو صرف یہ بیویوں کی آوازیں ان خیموں تک جا رہی ہیں کہ جو تمہارے بابا کے چاہنے ماننے والے ہیں. آج کی رات ان خیموں کو یہیں پر رہنے دے. کل صبح نمودار ہو جائے اور اس کے بعد جو شام آئے گی اس کے بعد جو دن نکلے گا اے بیٹا سجاد تیرے جیسے مرضی تو ویسے طریقے سے اپنی زندگی گزار لے. عزادارو 11 محرم آئی. پھوپھیوں کے گلے میں رسی باندھی جانے لگی. سروں سے چادریں چھینی جانے لگی. ایک مرتبہ امام سجاد نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف رک کر کے کہا ہائے بابا یہ امتحان سے مجھے گزرنا ہے. عزادارو وہ مولا سجاد اتنے غیور تھے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں, سر پر چادر نہیں ہے بیویوں کے. کسی صحابی نے آ کر سوال کیا اے آقا سارے سر نو کے نیزہ پر نظر آ رہے ہیں مگر عباس کا سر نو کے نیزہ پر نظر نہیں آ رہا. ایک سخت جملہ کہتا ہے کیا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا؟ بس یہ جملے کا سننا تھا. ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے ہیں تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ ارے میرا چچا عباس تو چاہتا ہے نا عباس کو دیکھے, آ میرے ساتھ میں تجھے دکھاتا ہوں عباس کہاں ہے. ایک مرتبہ سید سجاد بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے اسے ساتھ میں لے کر چلتے ہیں اور اس گھوڑے کے پاس پہنچے کہ جہاں مولا عباس کا سر تھا. اب مولا عباس کا سر کیسا تھا عزادارو؟ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ سر عباس گھوڑے کی گردن سے لٹکا ہوا تھا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے سر عباس پر ایک جنبش ہوتی چلی جاتی تھی. کبھی مولا عباس کا سر اس جانب کبھی مولا عباس کا سر اس جانب. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ دیکھ لے میرے چچا عباس کا سر ہے. وہ کہتا ہے آقا مجھے معاف کر دینا لیکن مجھے بتائیے تو صحیح کہ سر عباس اس طرح سے کیوں ہے؟ کہا میرے چچا عباس کا سر بھی نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تھا لیکن جب میرے چچا کا سر نوک نیزہ پر بلندی پر جاتا تھا اور جیسے ہی شہزادیوں کے کھلے سر پر نظر پڑتی تھی عباس کا سر نوک نیزہ پر نہیں ٹھہرتا تھا. ایک جملہ اور مصائب تمام. یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے عزادارو تو شہزادی کا استقبال ہو رہا تھا. کہا شہزادی کا کیسے استقبال ہو رہا تھا؟ علی کی بیٹی کا استقبال ہو رہا تھا, کوفے کی شہزادی کا استقبال ہو رہا تھا. کہا کیسے استقبال ہو رہا تھا؟ کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی انگارے پھینک رہا تھا, کوئی گرم پانی ڈال رہا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب کے ساتھ میں ایک 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی تھی. جب 4 سالہ بچی بیٹھی جناب زینب کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی, ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اس محترمہ کو دیکھو, اس خاتون کو دیکھو, اس خاتون کے لیے دعا کر دو. جناب شہزادی زینب کہتی ہیں اے سکینہ تم تو پہلی مرتبہ یہاں پر آئی ہو, کیا تم اس کو جانتی ہو؟ کہا نہیں پھوپھی اماں, میں نے آپ سے دعا کے لیے اس لیے کہا کہ سب کے ہاتھوں میں پتھر ہے, سب کے ہاتھوں میں انگارے ہیں,
لیکن ایک بیوی نظر آ رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ اس کے حق میں آپ دعا کر دیں. اللہ اللہ، ارے حسین کی بیٹی، ارے کربلا کے بعد کوفہ اور شام کی منزلوں میں. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار الہ بحق کے چہردہ معصومین علیہ السلام، بحق کے شہداء کربلا و اسیران کربلا، تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو گزشتگان ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. میرے معبود سرکار زمانہ کی معرفت ہمیں حقیقی طور پر عنایت فرما. سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے، مرحوم حسن عباس ابن ساجد علی اور جملہ مومنین کو پڑھ کر ایصال کر دیں.